بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین مکرم، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین مکرم، جس طرح ہم نے آپ سے کہا تھا حسب سابق حسب وعدہ، روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پروگرام کے اندر ایک عالم دین شریک ہوا کریں گے اور مختلف موضوعات پہ ان علماء کرام کے ساتھ ہماری گفتگو ہوا کرے گی۔ ناظرین مکرم، چلتے ہیں اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد انعام سبحانی صاحب۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے مہمان نہایت نفیس و طبع شخصیت کے مالک، ان سے آج گفتگو ہوگی۔ جو موضوع بحث ہم نے جو عنوان تجویز کیا ہے وہ ہے احسان، ایمان اور رمضان، یعنی کہ رمضان المبارک اور احسان کا آپس میں تعلق۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے مہمان کی طرف۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو احسان ہے یہ ہے کیا؟ کوئی معنی مفہوم اس کا تھوڑا سا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو طول دیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں چشتی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ نے یہ بڑا احسن انداز کے اندر بہار رمضان پروگرام جو ہے وہ منعقد کیا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو شب و روز ایسے پروگرام کرنے کی جو ہے وہ سعادتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے پروگرام کو دارین میں جو ہے وہ مقبولیت کا جو ہے وہ آمین۔ جزاک اللہ جناب، جزاک اللہ۔ احسان کا معنی نیکی، بھلائی اور مہربانی اور عمل خیر ہے۔ بے شک۔ اچھائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جی جی۔ اور باتقاضۂ بشریت انسان کے ساتھ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جی جی۔ تو تبھی انسانیت واضح ہوتی ہے جب انسان دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ورنہ تو دیگر مخلوقات بھی ہیں، بے شک۔ جانوروں کے اندر بھی، ان کے اندر بھی، اور دوسری جو مخلوقات ہیں، جنات ہیں، وہ ساری مخلوقات کا اپنا ایک رہن سہن ہے۔ لیکن انسانیت یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ بغیر کسی اور وجہ کے، بغیر کسی مطلب کے اس کے ساتھ بھلائی کا جو ہے وہ سدباب کرے۔ واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، اصل چیز تو یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ یہ کریں۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں مفتی صاحب سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہی بتائیے کہ چونکہ ہمارا موضوع ہے رمضان اور احسان، تو یہ ذرا اس کا باہمی ربط تو بتائیے، کیا ہے آپس میں تعلق، کیا ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ بے شک۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، جی جی۔ جس کے اندر اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان کر کے، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ یعنی جو تم احسان کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، جب تم اس پر احسان جتاؤ گے کہ یہ میں نے تم پر جو ہے وہ کرم کیا ہے، میری وجہ سے تمہیں یہ منصب ملا ہے، میری وجہ سے تمہیں یہ رزق جو ہے وہ تمہارے حصے میں آیا ہے، تو جب یہ احسان پہنچانا ہے تو اگلے بندے کو ٹارچر کرنا، تکلیف پہنچانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے احسان، صدقات، خیرات جو ہے جب کسی پر کرو تو پھر اس پر اپنے اس صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر ضائع نہ کرو، اور اسے اذیت پہنچا کر اپنے اس عمل کا جو اجر ہے اسے ضائع نہ کر دو۔ جی جی۔ تو یہاں پہ ماہ مقدس کے اندر یہ چونکہ نیکیوں کا ایک بہار کا سیزن ہے، موسم ہے، تو اس کے اندر رمضان المبارک کے ساتھ یہ ربط ہے کہ رمضان المبارک کے اندر
ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کروں، میں ہر کسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤں، بھلائی کے ساتھ پیش آؤں، روزے کی پوری طرح سے میں خدمت کر سکوں اور روزے کے اندر میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو بجا لا سکوں۔ تو ان کے اندر روزے کی خدمت کے اندر یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کر دوسروں پر یہ احسان نہ جتاتے پھریں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے یہ کام نہ کہا جائے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اب مجھے کوئی تنگ نہ کرے، میرے کوئی آرام میں خلل نہ پہنچائے، بلکہ روزہ یہ ہے تقوی، صبر اور پرہیزگاری کی طرف لے کے آتا ہے۔ بالکل کہ اب آپ نے روزہ رکھا ہے، روزے کی حالت میں آپ کو آپ کی طبیعت کے خلاف کسی نے بلا لیا، آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ آرام کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی نے آپ کو آپ کے مزاج کے خلاف بلایا ہے، تو روزہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اب صبر کرنا ہے، آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو طبیعت آپ کی جو چاہ رہی ہے اس کے خلاف اگر آپ کو کسی نے بلایا ہے تو آپ نے اب اس لمحے میں تقوی اور پرہیزگاری کو اپنانا ہے۔ بالکل جناب، یہ ماہ مقدس کے اندر انسان کو تربیت کرنے کے لیے، اس کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے، صبر پر جو ہے اس کو استقامت دینے کے لیے، تقوی کی طرف لانے کے لیے، کھینچ لانے کے لیے روزہ ہے۔ روزہ جو ہے یہ کوئی رزق بچاؤ مہم نہیں ہے۔ بالکل جناب، بے شک۔ یہ بعض ہوتا ہے نا کہ روزہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ سارا دن بھوکھا رہتے ہیں تو شاید رزق بچا رہے ہوں، حالانکہ رمضان مبارک میں تو برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور عام مہینے کی نسبت رمضان المبارک میں ہمارے خرچے زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے دسترخوان پہ زیادہ کھانے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سحر اور افطار کے جو دسترخوان ہوتے ہیں وہ طرح طرح کی نعمتوں سے بھرے ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ کیا تو اس طرح رمضان المبارک جو ہے یہ ہمیں پرہیزگاری کی طرف، تقوی کی طرف لے کے آتا ہے، جس وجہ سے ہم یہ اس کا ایک ربط ہے رمضان المبارک کے ساتھ احسان کا، کہ ہم احسان کریں، یعنی کسی کو پھر یہ جتائیں نہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اپنے روزے کی وجہ سے کسی پر روب نہ ڈالیں، کسی پر دباؤ نہ ڈالیں کہ ہم روزے سے ہیں تمہیں پتہ نہیں، میں نے بڑی مشکل سے رات جناب تراویح کے اندر قرآن سنا ہے اور صبح سحری سے جاگ رہا ہوں، روزہ رکھا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، اور تو مجھے جو ہے وہ آرام کے لیے نہیں جانے دے رہا۔ تو اس طرح ہے کہ اس کو مینج کیا جائے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں پرہیزگاری اور تقوی کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ جیسے ناظرین ماشاءاللہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ احسان اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کے ساتھ نیکی کا نام ہے۔ ہم اگر کسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ انہیں کچھ دیتے ہیں، کچھ عطا کرتے ہیں، میں تو یہاں تک اس بات سے یہی مطلب اخذ کر رہا ہوں کہ احسان یہ ہے کہ ہم نے اپنے مزدور کو اگر 600 روپیہ دیہاڑی دینی ہے تو اس کو ہم 700 دے رہے ہیں، وہ اوپر والا 100 روپیہ اس کے ساتھ احسان کے زمرے میں آئے گا، یا اسے ساتھ کھانا دے دیتے ہیں یا ساتھ چائے دے دیتے ہیں، تو یہ سمجھو کہ احسان کے زمرے میں آ رہا ہے کہ نیکی کا عمل ہے کہ ہم اپنے اس مزدور یا اپنے اس جو ہمارا متحد ہے اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں، یہ سارا بھی احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ سارے معاملات جس طرح مفتی صاحب ماشاءاللہ بیان فرما رہے ہیں، اسی موضوع پہ ہم انشاءاللہ آگے بات بڑھائیں گے۔ تو بات ان کی بات سے یہی نکلتی ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہم کسی کو دینے والے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے چن لیا ہے کیونکہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بڑھ کر ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو دینے والا ہاتھ بنایا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ جو تصویر مافیا ہے وہ نہ بنا جائے، کیونکہ اس کی وہ جو غریب ہے وہ پہلے ہی غریب ہے، اور اس کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اس کی تصویریں وائرل کی جائیں۔ بہرحال ہم موضوع کو اس طرف نہیں لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ ہم نیکی کریں، کسی کے ساتھ احسان کریں تو پھر احسان کو احسان ہی رکھا جائے جس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے۔ تو مفتی صاحب میں اسی بات میں سے آگے بات بڑھانا چاہوں گا، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ قرآن پاک نے جس طرح احسان کے صدقات کر کے جتانے سے منع کیا، اسی طرح مزید کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی کتاب قرآن مجید کی آیات بینات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بتائی کہ احسان ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مزید یہ بھی میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی یہ اٹیچ کر کے بتائیے کہ احسان ہے کیا، اور ساتھ احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری کیا ہے، ذرا اس پہ بھی بسم اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا حشر کے دن، اور ان کا تزکیہ یعنی ان کو پاک نہیں کرے گا۔ وہ تین قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ نمبر ایک ہے احسان جتانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا، اللہ قیامت والے دن اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا اور اس کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، اور اس کی طرف نظر رحمت بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ یہ ایک نمبر ایک احسان کرنے والا، احسان جتانے والا، یعنی یہ وعید میں سے آ گیا۔ چلے خوشخبری ہم آگے جا کے اور جھوٹ بول کر جو ہے وہ اپنا مال بیچنے والا، اس پر بھی اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح جو تہ بند کو اپنی پنڈلی سے نیچے رکھتا ہے، ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اب احسان یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام اس حال میں آئے کہ آپ پر کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے، اور آپ چونکہ اس انداز میں آئے، اس روپ میں آئے کہ آپ کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، جانتا بھی نہیں تھا، لیکن حضور کے پاس اس طرح کے بیٹھے جیسے برسوں سے آپ کی ملاقات اور پہچان ہو، اور اس طرح آ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھے کہ ان کے گھٹنے حضور نبی علیہ السلام کے گھٹنے مبارک سے ٹچ ہو رہے تھے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور پھر آ کے سوال کیا، حضرت جبریل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت یوں کرے، یعنی بندہ اپنے رب کی عبادت یوں کرے کہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جسے اسے دیکھ کے اس کی عبادت کر رہا ہے، یہ احسان۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، میں یہیں پہ ٹھہر کے، کیونکہ عبادت کی بات آئی تو آج ہمارے ناظرین، چونکہ ہم نے آپ سے بتایا ہوا ہے کہ ہم پروگرام کے درمیان میں یا آخر میں کوئی سوال آپ سے کریں گے، وہ سوال آپ نے ہمارے SR Studio 5 کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے کومنٹ کے اندر اپنا وہ جواب بھی لکھنا ہے، اور جواب کے ساتھ اپنا ایڈریس بھی لکھنا ہے۔ جس کا جواب سب سے پہلے آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو بذریعہ ڈاک اس کا انعام اس تک پہنچائیں گے۔ اگر ایک جیسے جواب آئیں گے تو ہم بذریعہ قرآن اندازی جو انعام نکلے گا وہ ان تک انشاءاللہ عید کا یہ جو انعام ہے ان تک پہنچائیں گے۔ تو آج کا سوال، چونکہ مفتی صاحب نے یہ عبادت کا ٹاپک اسی کو آگے چلائیں گے، سوال آج کا یہ ہے ناظرین کہ نماز کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟ نماز کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟ تو یہ آپ نے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کے کامنٹ باکس میں جا کے آپ نے کمنٹ لکھنا ہے۔ ہم اپنے موضوع کو طول دیتے ہیں، یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب بسم اللہ۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت یوں کرے کہ جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دیکھ کے تو عبادت کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر چونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے ایمان اس تقوی پر، اس معیار پر، وہ صحابہ کے جو صحابہ کا ایمان تھا، جذبات تھے، کیا کہنے، اس قدر ہمارا جو ایمان ہے وہ تقویت نہیں رکھتا۔ تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھ نہیں رہا، تو پھر تو گمان کر، یہ یقین رکھ کے پھر وہ تجھے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، دیکھ رہا ہے۔ اس انداز میں عبادت کی جائے، کھڑا ہو کہ اپنے پورے وثوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرے کہ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا نا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیری عبادت ایسی ہونی چاہیے، اس کے اندر اخلاص اتنا ہونا چاہیے، اس کے اندر ادب اتنا ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، تیری عبادت کو، تیرے رکوع کو، تیرے سجود کو، تیرے عمل کو، تیرے احسان کو، تیری تلاوت کو وہ رب دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح تیری عبادت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی یہ احسان ہے۔ تو ہمیں احسان یہ ہے کہ ہم جب ماہ مقدس کی ان گھڑیوں کے اندر، چونکہ نیکیوں کا انبار ہوتا ہے، اس میں صدقات و فطر بھی ہوتے ہیں، صدقات و خیرات بھی ہوتے ہیں، تو جب وہ کسی جو ہے وہ مستحق بندے کو دیے جائیں تو اس کی جو ایگو ہے اس کو ہم جو ہے وہ ٹارچر نہ کریں۔ جی بالکل یہی بات، تاکہ ہم صدقات اس تک پہنچائیں، مستحق تک پہنچائیں، لیکن ہم اس کو ایک تصویر کے ساتھ وائرل کر کے، اکثر جگہ پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ
200-250 का पैकेट दिया जाता है एक मुस्तहिक बंदे को, लेकिन उस 2-250 को इसके साथ इज्जत नफ्स उसकी मजरूह हो गई, जो है वो मजरूह कर दी जाती है। तो इन कामों से बचा जाए। एहसान जब किया जाए तो अजियत पहुंचाकर, अल्लाह ने जो पसे पर्दा हो, वो पसे पर्दा हो। अल्लाह आपका एहसान करना कि रब आपको देख रहा है कि आप कैसे कर रहे हैं, अल्लाह वो आपको देख रहा है। तो हमें हर काम माह मुकद्दस में यूं ही करना चाहिए, हर इबादत यूं करनी चाहिए कि वो हमें देख रहा है और हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। जिसको हमने करना दिखाना है वो हमें देख रहा है, वाह सुभान अल्लाह, वो हमें देख रहा है, हमारे हर अमल को देख रहा है। वाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत पैराए के अंदर मुफ्ती साहब हमें एहसान के हवाला से आगाह कर रहे थे। ये एक ऐसा मौजू है जिसका हर बंदे को इदराक होना बहुत ज़रूरी है कि हम नेकी कर रहे हैं। बेसिक तो हमारा ज़हन ये होता है कि हम नेकी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि हम नेकी करते हुए उन नेकियां जो पहले हमारे पास मौजूद है हम उनको भी ज़ाया कर रहे हैं। मैं अर्ज़ कर दूं, नाज़रीन समाअत कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह। एहसान ये होता है कि आपके पास कोई पैसा, कोई पावर, कोई दौलत हो, तो अगर आप किसी ने आपको टार्चर किया, किसी ने आपको तकलीफ़ दी, तो पैसा होने के बावजूद, पावर होने के बावजूद, इख्तियारात होने के बावजूद आपसे माफ़ कर देते हैं। सुभान अल्लाह, ये एहसान है। और अगर कोई सुनने वाला, किसी से आप कलाम कर रहे हैं तो वो आपकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा, तो फिर आप ऊंचा बोलते हैं, तो ये भी एहसान है। वाह वाह। मुस्कुरा के किसी से बात कर लेते हैं, कलाम कर लेते हैं, तो ये भी एहसान है। तो हम छोटे छोटे जो एहसानात हैं, मतलब किसी से कलाम करना, ये सदका भी है। जी जी, मुस्कुरा के कलाम करना नबी अलैहिस्सलाम ने सदका है। और ऊंची आवाज़ से किसी को, ताकि उसको सही आवाज़ पहुंच जाए, कोई ऊंची आवाज़ से सुनने वाला ऊंची आवाज़ से बोलना, ये भी सदका है माशाअल्लाह। तो ये छोटे छोटे एहसानात, सदकात और खैरात हम इस तरह से मुस्कुरा के भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, बड़े खूबसूरत पैराए के अंदर मुफ्ती साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे कि कितना हमारा दीन कितना खूबसूरत है कि छोटी छोटी बातों पे अमल करने से बंदा दुनिया के अंदर रहते हुए नेकियों के अंबार इकट्ठे कर सकता है। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह हम इसी अपने प्रोग्राम को मज़ीद आखिरी रमज़ान तक लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे पास कोई ना कोई मेहमान होगा। इंशाअल्लाह हमारे साथ बने रहिए और हमारे अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही रोज़ाना हमारा प्रोग्राम आया करेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस दिन का मौजू होगा उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि मेरे मालिक हम सब को इन छोटी छोटी बातों पे अमल करके अपनी बख्शिश का सरमाया करने की तौफीक अता फरमाए। कल तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।